غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت میں کوئی کمی نہیں آ سکی ہے۔ غزہ میں آگ اور دھوئیں کے بادل، ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ اسرائیل غزہ کا نام و نشان مٹانے پر تل گیا ہے، جبکہ شہید فلسطینیوں کی تعداد 8,500 ہو گئی ہے۔ شہیدوں میں 3500 سے زائد بچے اور 1900 کے قریب خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، ایک ہی روز میں مزید 377 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 8,000 سے تجاوز کر گئی۔ شہیدوں میں 3,500 سے زائد بچے اور 1900 کے قریب خواتین بھی شامل۔ صہیونی فورسز کی غزہ کے مغربی کنارے میں بھی حملے جاری۔ مغربی کنارے میں بھی 114 فلسطینی اسرائیلی فوجیوں کی درندگی کا نشانہ بن کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوسری جانب غزہ میں فون لائنز اور انٹرنیٹ ایک دن کی بندش کے بعد آہستہ آہستہ بحال ہو رہے ہیں، جس کے بعد دنیا بھر سے مقیم فلسطینی اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صہیونی فورسز کا غزہ میں مکمل بلیک آؤٹ کرنے کا مقصد فلسطینیوں کی نسل کشی کو دنیا سے چھپانا ہے۔ ادھر غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت پر حماس اور حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی حملے بھی جاری ہیں۔ حماس اور حزب اللہ نے کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کا ٹینک اور گاڑی تباہ کر دی۔ حماس کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ کے شہری اس جنگ کو فیصلہ کن معرکہ سمجھیں اور ہمارے ساتھ اٹھیں۔ اسرائیلی دفاعی افواج کی جانب سے غزہ میں مزید تباہی مچانے کے لیے اپنی فوج کی مدد کے لیے مزید فوجی دستے بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ یہودی لوبی نے پاکستان میں جو ایجنٹ بھیجا، ہم نے اس کو شکست دے دی۔ یہودیوں کا ایجنٹ آج مکافات عمل کا شکار ہے، اسرائیل کو بھی شکست دیں گے۔ ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا، آپ بھی دیکھیے۔ میں دنیا بھر کی یہودی لابی پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، میں صہیونی قابضوں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے پاکستان میں اپنی جس ایجنٹ کو بھیجا تھا، ہم نے آج اس کو شکست دے دی ہے اور وہ مکافات عمل کا شکار ہے۔ ہم نے اپنے وطن عزیز میں ان کو شکست دی ہے اور انشاءاللہ آپ کی سرزمین پر بھی ان کو شکست دیں گے۔ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا، اب وہ سپر طاقت نہیں۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ OIC کا سربراہی اجلاس بلایا جائے اور نئے حالات کے تحت نئے زاویے کی بنیاد پر ایک متفقہ موقف لیا جائے۔ فلسطینی مسلمان سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف شیعہ علماء کونسل اور اہل سنت الجماعت کے تحت ریلیاں نکالی گئیں۔ علماء کرام نے امت مسلمہ خصوصاً مسلم حکمرانوں سے فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی سے علی مہدی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ علماء کونسل ناصران فلسطین کمیٹی کے تحت اسرائیلی جارحیت کے خلاف شون سرکل سے بورڈ بیسن کلفٹن تک یکجہتی امت فلسطین مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سیاسی و مذہبی قائدین، کارکنان اور شہری بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ علماء کرام نے شرکا سے خطاب میں امت مسلمہ کے اتحاد پر زور دیا۔ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے مسلم حکمرانوں سے فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا مطالبہ کیا۔ یقین جانیے 21 دن میں آپ کی آواز نے پورے مغرب کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ مظلوموں کی آواز جو پاکستان سے اٹھی، اور میں فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سب سے مضبوط آواز اس شہر کراچی سے اٹھی۔ دوسری جانب اہل سنت والجماعت کی جانب سے بلوچ کالونی سے کراچی پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مولانا اورنگزیب فاروقی کا کہنا تھا کہ فلسطین میں ہزاروں بچوں کی شہادت پر انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں۔ امریکہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن مسلم حکمران فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے۔ فلسطینی بیت المقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں، فلسطینی سرزمین انبیاء کی جنگ لڑ رہے ہیں، فلسطینی تمام مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ قائدین اور شرکا کی جانب سے امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے اور فلسطینی مسلمانوں کی ہر سطح پر ہر ممکن مدد کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اصل طاقت کارکن ہے، قیادت ان کے ساتھ کھڑی ہے، کارکن پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ تفصیلات کے مطابق نواب شاہ زرداری ہاؤس میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ملاقات کی ہے۔
سابق صدر نے سیاست اور انتخابات سے متعلق کارکنوں کو تجاویز بھی دی ہیں۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کارکن انتخابات کی تیاریاں کریں۔ پیپلز پارٹی کی اصل طاقت کارکن ہے، جبکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی طاقت سے اقتدار میں آئی ہے۔ آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی ملک بھر سے کامیابی حاصل کرے گی۔ ایبگن پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو اب یہ دیوار اس قابل نہیں اور گر جائے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ صوبوں کو بھی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ سمجھتی ہے۔ دھرتی ماں صرف پاکستان ہے، صوبے دھرتی ماں نہیں ہو سکتے۔ کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ اگر ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو یہ دیوار اس قابل نہیں گر جائے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، ہم صوبوں کو بھی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی دھرتی ماں ہے وہ پاکستان ہے۔ سندھ کو ہم تقسیم نہیں چاہتے، ہم نے کل بھی کہا ہے، لیکن ہم سندھ کو، سندھ کے شہری اور دیہی علاقے کو ان کے درمیان غلط فہمیوں اور رنجشوں کی خلیج کو بانٹنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے چکے ہیں۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم جمیل انتقال کر گئے ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے اپنے بیٹے کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مولانا طارق جمیل نے کہا ہے کہ تلمبہ میں میرے بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس حادثاتی موت نے ماحول کو سوگوار بنا دیا ہے۔ مولانا طارق جمیل نے مزید کہا ہے کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سیاسی اور سماجی شخصیات نے مولانا طارق جمیل سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ موسم نے کروٹ بدلی تو شہر میں فضائی آلودگی نے ڈیرے ڈال لیے۔ لاہور فضائی آلودگی کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس 374 سے تجاوز کر گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں۔ فضائی آلودگی روک بن گئی۔ باغوں کے شہر میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 374 سے تجاوز کر گیا۔ سب سے زیادہ AQI مال روڈ پر 447 ریکارڈ کیا گیا۔ کینٹ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 425 رہا۔ عامی ٹاؤن کے علاقے میں AQI 387 ریکارڈ۔ اسموک کے باعث ناک، کان، گلا، آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری جیسے مسائل جنم لینے لگے۔ طبی ماہرین نے بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی۔ شہریوں کو ماسک اور اینک کے استعمال کا مشورہ۔ دوسری جانب درجہ حرارت میں کمی آنے لگی۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 جبکہ کم سے کم 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں۔